پاک روح میں باہمی زندگی۔ ابتدائی کلیسیا کی زندگی کیسی تھی؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ نئے عہد نامہ کے مسیحی دھمکیوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے؟ وہ اجتماعی دعا میں وقت گزارتے تھے۔ وہ دعا کرتے تھے کہ ایذا رسانیوں میں بھی دلیری کی گواہی دے سکیں۔ وہ دعا کرتے تھے عجائب اور نشان ظاہر ہوں۔ جس جگہ وہ دعا کر رہے تھے وہ جگہ ہل گئی، اور انہوں نے روح القدس سے بڑھنے کے نئے تجربے کو جانا۔ وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے، اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے کہا کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اب اے خداوند، ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کمال دلیری کے ساتھ سنائے، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور خداوند کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ نئے عہد کے مسیحیوں کا جائیدادوں کے متعلق کیسا رویہ تھا؟ تمام مسیحی ایماندار ایک دل اور ایک روح اور اتحادی یگانگت کی سچی تصویر تھے۔ ان کا سب کچھ مشترکہ تھا۔ ان میں کوئی بھی محتاج اور ضرورت مند نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے وسائل کو بانٹ لیتے تھے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ نئے عہد کے مسیحیوں کا طرز زندگی کیسا تھا؟ نئے عہد کے کلیسیا جیسی زندگی گزارنے کے لیے جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں ملتا ہے، اور خداوند کے روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ہر ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کا کمال کا پٹکا باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے تھے تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور شکر گزار رہو۔ صبح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ شفا ہمیشہ یسوع نام سے ہوتی ہے۔ شفا کے لیے
وقت اور جگہ کا تعین خدا کرتا ہے۔ شفا کے نتیجہ میں صرف خدا کی تعریف ہونی چاہیے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں آتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت حیران اور دنگ ہوئے۔ خوشخبری پھیلانے کے لیے مقابلہ کرنے کی قوت کا بیان۔ خدا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نشانات اور عجائب کو بطور اوزار استعمال کرتا ہے۔ بہت سے لوگ معجزات کے تجربے سے ہو کر خدا کے قریب آتے ہیں، اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان سے جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹھولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ فلپس اور سامریا کی بیداری۔ خدا نے ایمانداروں کو بکھیرا تاکہ انجیل پھیلے، اور اسی دن کلیسیا جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریا کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے۔ شفا، دہائی اور بڑی خوشی بیداری کی علامتیں ہیں۔ اندھیرے کا مقابلہ کرنا بھی بیداری ہی ہے۔ پس جو لوگ پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ لوگ فریب دینے والوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، مگر خدا کے حقیقی نشانات اور معجزات جاری رہیں گے۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا، اور سامریا کے لوگوں کو حیران رکھتا اور کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ اس شخص میں وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر
فلپس کے ساتھ رہا اور نشان اور بڑے بڑے معجزات ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب کلیسیا کو ضرورت پڑتی تھی کہ پطرس اور یوحنا ان کے پاس آئیں تاکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں کہ وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، دعا کی تاکہ پاک روح پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند کے یسوع نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ ساؤل کی تبدیلی مذہب۔ جو مخالف اور دشمن تھے وہ بھی یسوع مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ مانتے تھے۔ اکثر اوقات خدا اپنی محبت اور نئے رشتے کی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے مضبوط اور حد سے زیادہ تجاوز کیے جانے والے تجربات کا استعمال کرتا ہے۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کی عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لے آئے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ مگر جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، اور اس نے کھایا نہ پیا۔ ساؤل نے شفا پائی اور روح القدس سے بھر گیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے، تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن تک ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے۔ اس حوالہ سے یہ پوائنٹس نکلتے ہیں کہ خدا ایمانداروں کو واضح ہدایت دیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ خدا ایمانداروں کو واضح ہدایات دیتا اور توقع کرتا ہے کہ وہ تابع داری کریں۔ خدا پاک روح آپ کو استعمال کر سکتا ہے دوسروں کو چھونے کے لیے، سو تیار رہیں۔ یہ مکمل طور پر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کریں۔ پطرس اور کرنیلیس کا گھرانہ۔ خدا ترس
اور خدا خوفی رکھنے والے مرد و زن کی ضرورت ہے کہ اس سے روح القدس کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اطالیاتی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ خدا اکثر اوقات رویا اور فرشتوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے اور صاف طور پر بتاتا ہے تاکہ ہم اس کے حکم کو مانیں۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خدا اکثر اوقات رویا اور فرشتوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے اور صاف طور پر بتاتا ہے تاکہ ہم اس کے حکم کو مانیں۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اسے غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے، ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ روح القدس کی برکت غیر قوموں پر بھی انڈیلی جاتی ہے۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ غیر قوموں کی بیداری کے متعلق پطرس کا بیان۔ خدا نے روح القدس کی نعمت اسرائیلیوں اور غیر قوموں کو دی ہے۔ ہم خدا کو روک یا منع نہیں کر سکتے۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خدا کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ پولوس اور افسیوں میں رہنے والے شاگرد۔ ایمان لاتے وقت افسیوں میں رہنے والے شاگردوں نے روح القدس نہیں پایا تھا، انہیں صرف توبہ کی توفیق کا تجربہ تھا۔ روح القدس کے متعلق انہوں نے نہ سنا تھا۔ پولوس انہیں روح القدس کے بپتسمہ کی تعلیم دینے میں مددگار اور معاون تھا۔ ہمیں بھی دوسروں سے روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں بات کرنے اور دعا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جب پالوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟
انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ روح القدس کے پھل بڑھنے کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ بادشاہی کی لڑائی کے نتائج کا آغاز اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں روح القدس آزادی کے ساتھ دوسروں تک پہنچے۔ جب ہم مسیح کی محبت، دوسروں سے میل ملاپ اور خدا کے کلام کی تابع داری شروع کرتے ہیں تو روح القدس ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ہم میں رہتا ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں، اور پاک روح کے پھل بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں سے نظر آتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی حضوری میں رہنا اور چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ چند چیزیں جن کی ہم توقع کرتے ہیں درج ذیل ہیں۔ محبت، اور محبت سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ شراکت، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تابعہ داری، جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ پاک روح کی گواہی، اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ پاک روح کے پھل، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ سائیڈ لائن، ہماری زندگی خدا کے ہاتھوں میں ہے کیونکہ وہ ماہر کمہار ہے۔ خدا ہماری صورت اور شبیہ کو اپنی صورت شبیہ پر بناتا ہے۔ یہ بھی روح القدس کا پھل ہے۔ جب پھل بڑھتا اور پک جاتا ہے تو اس سے بیج پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بیج محبت، خوشی، تحمل وغیرہ ہیں، اور یہ تمہارے زرخیز دلوں میں اگتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سا بیج کتنا پھل لائے گا۔ یاد رکھیں، آپ ایک سیب میں موجود بیجوں کو تو گن سکتے ہیں مگر بیج میں موجود سیب نہیں گن سکتے۔ روح القدس کی نعمتوں کا آغاز بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ پطرس کی طرف سے سادہ رہنما اصول: نمبر 1، دعا کرنے کے لیے واضح شعور ہو۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے گہری محبت کریں۔ نمبر 3، ہر شخص بابرکت ہو اور نعمت رکھتا ہو۔ نمبر 4، جب ہم اپنی نعمت اور برکت کا استعمال کرتے ہیں تو ایک دوسرے میں خدا کے جلال کو بانٹتے ہیں۔ نمبر 5، نعمتوں کے متعلق ترغیب دینے کے 3 عام فہم نکات۔ نمبر 6،
مہمان نوازی، کشادہ دل اور کھلا گر کہتا ہے کہ آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کی فکر کرتے ہیں۔ بول چال: ہر جلال لفظ زندگی کے الفاظ، حوصلہ افزائی کے الفاظ، تعریف، امن اور قوت دینے والے الفاظ، سخاوت، معنی، ترس اور معنی۔ روح القدس کی نعمت کو حاصل کرنا۔ خدا باپ کا تحفہ یسوع۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا وعدہ پاک روح اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو، جس کا ذکر مجھ سے سن چکے ہو۔ بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بتلا دیتا ہے۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ توقع کریں۔ پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے۔ پاک روح کے بپتسمہ کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات۔ پاک روح کے بپتسمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مترادف لفظ ڈبونا یا کچل ڈالنا ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح سے ملاقات، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے ابلیس کو کچل ڈالا، جیسے جان ویسلی نے کہا کہ خدا کی حضوری اور قوت سے غالب آنا ہے۔ پاک روح کا بپتسمہ نئے عہد نامہ میں ہمیشہ فعل حال جاری میں بطور فعل استعمال ہوتا ہے، نہ کہ بطور فاعل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا۔ روح القدس کے بپتسمہ کے تصور کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یوئیل نبی کی کتاب میں نبوت پوری ہوئی، سو میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا۔ یوحنا اصطباغی نے نبوت کی، میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلا، یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم پاک روح سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پطرس کے منہ سے نکلا، مجھے خداوند کی بات یاد آئی، تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ روح القدس کے بپتسمہ کا کیا مقصد ہے؟ خدمت گزاری کے لیے کسی کو قوت دینا، مسیحی لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے قول و فعل سے یسوع کی گواہی دیں۔ کوئی شخص یا چیز جس کو مسح کیا جائے
یا مسح کیا جاتا اسے خدا کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا۔ خدا کے ساتھ روح القدس خدا کے ساتھ گہرے رشتے کے راستے کھول دیتا ہے، اندرونی طور پر خدا کے وعدوں کے متعلق انفرادی اور اجتماعی یقین دہانی کرواتا ہے۔ خدا کی محبت کا شخصی مکاشفہ جو کسی بھی انسانی علم اور علم الہیات سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور روح القدس ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ مسیح کی طرح ہم بھی دوسروں کو محبت کریں اور معاف بھی کریں۔ ابتدائی کلیسیا میں روح القدس کے بپتسمہ کا وقوع کب ہوا؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں ہدایت بخشی، جیسے روح نے انہیں طاقت بخشی۔ تبدیل ہونے کے وقت پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر کوئی یسوع کے نام سے بپتسمہ لے تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور تم روح القدس انعام میں پاؤ۔ جب پطرس بول رہا تھا وہ سب لوگ روح القدس سے بھر گئے جو کلام سن رہے تھے۔ تبدیلی کے بعد جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ پطرس اور یوحنا ان کے پاس گئے اور لوگوں پر ہاتھ رکھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی تاکہ وہ روح القدس پائیں۔ روح القدس کا بپتسمہ لینے کے اقدام مراحل کون کون سے ہیں؟ توبہ، یسوع کی طرف رجوع لانا، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا اور زندگی یسوع کے حوالہ کرنا۔ یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور صرف تجھے اپنا خدا مانتا ہوں۔ رکاوٹوں کو دور کرنا، میں اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے معافی کی دعا مانگتا ہوں، اپنی بری عادتوں اور بری راہوں کو چھوڑتا اور معافی مانگتا ہوں۔ یسوع کو کہیں کہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے۔ اپنا بدن، سوچیں، خیال، اپنی روح اور سب کچھ تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تجھے اپنی زندگی کا مالک بناتا ہوں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ عطا فرما۔ میں اپنی روح اور اپنا دل تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تو اسے اپنے پاک روح سے بھر دے۔ قبول کریں، خدا کے وعدہ پر بھروسہ کریں۔ میں تیرے وعدہ کا یقین کرتا ہوں کہ جو تجھ سے مانگتے ہیں تو انہیں پاک روح دیتا ہے۔ شکر گزاری کریں کہ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا اور کرے گا۔ خداوند یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے روح القدس عطا کیا اور میرے وسیلے روح القدس دوسروں تک پہنچا۔ اپنی زندگی کو اس طرح پاک کریں کہ پاکیزگی کا عمل جاری ہو۔ روح القدس کے حصول میں کون کون سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ بے ایمانی، خدا وجود نہیں رکھتا، خدا کی ذات کے بنیادی علم کی کمی، کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاک روح ہے۔ گناہ، ضرورت ہے کہ خدا کو جانیں، گناہوں کا اقرار کریں اور معافی پائیں۔ نہ معاف کرنا، معافی کا حکم ہے۔ خدا کی ذات سے متعلق غلط بیانی، غلط تعلیم، مثلاً خدا بدلہ لیتا ہے، خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے، خدا خیال نہیں رکھتا، وہ بہت دور ہے۔ زمینی باپ خدا کی ذات کے لیے بری مثال، مثلاً پیار نہیں کرتا، سزا دیتا ہے، گالی بکتا ہے۔ برے سوال، تکلیف، دعا کا جواب نہ آنا، اگر خدا بھلا ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ دوسرے لوگوں کی آراء کا خوف، فیصلہ صادر کرنا، دوسروں کے بیانات آپ کے خلاف، مثلاً تمہیں شرم کرنی چاہیے، کوئی تم سے پیار نہیں کرتا، تم کسی کام کے نہیں۔ قابو کرنے کی روح، ایسا رویہ جو کسی کے قبضہ میں ہو، خوف یا ڈر کی روح، زخم یا چوٹ دینے والے واقعات، زخم یا چوٹ انسانی زندگی کو بدل سکتے ہیں، نشو و نما کو روکتے ہیں اور جوابی کارروائی کو
कार्रवाई को काबू करते हैं। नापाक और बुरी सरगर्मियों में शिरकत, शराब नोशी, मंशियात, गंदी नापाक फिल्में, झूठ, हरामकारी, जादूगरी, इल्म नजूम और ऐसे शैतानी काम जो किसी के रवैये पर अख्तियार रखते हैं और इसे काबू करते हैं। जब कोई रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पा लेता है तो क्या होता है? इस तजर्बे का सबूत इसकी ज़िंदगी से फल का नज़र आना है कि इसकी ज़िंदगी यीशु में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। ज़ुबानों का तर्जमा समझ बूझ जो गैर ज़ुबानों में बोला जाए, लाजमी नहीं कि तर्जमा किया जाए। रूहुल कुद्दस के ज़हूर खुदा के झूमते हुए हाथों की तरह हैं। बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफर परवी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सरफ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खुदा की खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की है। आमीन। उम्मीद और ईमान अहम है। खुदा आप सबको साहिब इल्म और बेहतरीन लीडर बनाए। आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखिए कि सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और लाइक के बटन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।